بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کتاب ہے مجالس مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرکزو کے مواعظ. ذرا سماعت فرمائیں، آج میں وہ پڑھ رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں. حصول شہی سے زیادہ حفاظت شہی مشکل ہے. جو چیز حاصل ہوئی ہوئی ہے نا، اس سے زیادہ حفاظت شہی مشکل ہے. اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. یعنی حفظ کرنا آسان ہے. قرآن پاک حفظ کر لو گے کتنے سال میں؟ 3 سال میں کوئی بچہ 3-4 سال میں حفظ کر لیتا ہے. لیکن اس کو حفظ رکھنا وہ مشکل ہے. ہر وقت یاد رکھنا. جب اس کو حفظ کر کے بھول جاؤ گے، پڑھو گے نہیں تو بھول جاؤ گے، ایک دم ذہن سے نکل جائے گا. یعنی حفظ کرنا آسان ہے اور اس کو یاد رکھنا لوہے کے چنے کے برابر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اے حافظ قرآن، اے علماء عظام، اے دولت مند اور خزانے والوں، جس کی طاقت رکھنے والوں، جسم کی طاقت رکھنے والوں، یاد رکھو کسی چیز کا حاصل کرنا اتنا مشکل اور دشوار نہیں جتنا کہ حاصل شدہ کا محفوظ رکھنا. اور پھر ہمارا ایمان وہ بھی یعنی عطا کیا ہوا ہے، خاندانی طور سے ملا ہوا ہے، مفت راچہ گفت. اور تو اس ایمان محبوب کو محفوظ رکھنا خیل ہے. اس آئے ہوئے ایمان کو موت کے وقت تک محفوظ رکھنا کیا کھیل ہے. ذرا سی دیر میں پلک جھپکنے میں نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی حفاظت آخر وقت تک قائم رکھنے کے لیے وہ چیزیں جو عالم ارواح کی بات اسی کے وہ دوسرے سامان ہیں، ان کو استعمال کرتے رہنے سے ایمان محفوظ باذن اللہ. ثم استقاموا، ڈٹے رہے، بد تقاضا ایمان تو فرشتہ ساتھ ہو لیں گے. یعنی اگر ایمان کی حفاظت رہی، اس پہ ڈٹے رہے، جیسا قول ہے حضور اقدس سلام کے، اس کے مطابق اس پہ ڈٹے رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے، ذرا سا بھی غافل نہیں ہوئے، سستی نہیں دکھائی اور تغافل نہیں کیا، اس کی حفاظت کرتے رہیے. سمجھ میں آئی؟ تو سمجھ لو فرشتے ساتھ ہو لیں گے. پھر یہ فرما رہے ہیں میرے حضرت والا رحمۃ اللہ، پھر فرشتے ساتھ ہو لیں گے. سمجھ میں آئی؟ باقی کھول پہ رہے، دوسروں کو بتاتے رہے یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، خود اس سے اراض کرتے رہے، تو فرشتے تو ساتھ کیا ہو لیں گے؟ دشمن ساتھ ہو لیں گے. پٹائی ہوگی تمہاری کہیں بھی، ہر جگہ پٹائی ہوگی. فرشتے ساتھ نہیں ہوں گے، پھر دشمن ساتھ ہوں گے، ہر جگہ پٹائی ہوگی. حقیقت بیت. یہ بات اس پر شروع ہوئی تھی کہ ایک عالم غیب ہے اور ایک عالم شہود. عالم غیب میں مغیبات پر یقین رکھنا، عالم میثاق میں الست بربکم قالوا بلا پر بات چلی تھی. چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئی اور کس قدر مسائل انسانیت کے، ایمانیت کے اور من حیث الاعمال اسلامیت کے سامنے آئے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے. من حیث الاسلام راضیت مرضیہ. سمجھے حقیقت بیت کہ برضائے چلتے رہو. حق تعالیٰ نے فرمایا تم بک گئے، میرے ہاتھ بک گئے. یعنی بیت ہونے کا مطلب کیا؟ بک گئے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اب جو اللہ تعالیٰ شریعت دیں گے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. کیا تکالیف آئے یا مصائب آئے، اس پہ ایک دم ثابت قدم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے. پائے استقامت سے لغزش نہیں کرنی چاہیے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے اور یہ اروا کرے گا، تمہیں درجات تمہارے بلند کرے گا. جیسے صحابہ کے ساتھ آئے، پریشانیاں آئی، مصائب آئے، ڈٹے رہے. ذرا سا بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے کوتاہی نہیں ہوئی اور ایمان کو نہیں دیا انہوں نے، بلکہ جان دے دی لیکن ایمان نہیں جانے دیا. لہٰذا اب تم بیچ میں سے نکل گئے. اب تو جو میں کہوں گا وہ تم کو کرنا پڑے گا، اور تمہارے ساتھ جو تمہاری جان ہے، جو با ایمان ہے، وہ عالم شہود میں جائے گی. تو تعلق اموال بائی جسم ہو گیا، تو تمہاری جان و مال دونوں میرے لیے ہیں. لہٰذا کہتا ہوں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لہٰذا تمہاری جان و مال سب کا سب میرا ہو گیا. جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. جہاں خرچ کے لیے کہوں وہاں خرچ کرنا پڑے گا. خلاف کیسا؟ جان کا بھی مصرف میرے کہنے کے مطابق اور مال کا بھی مصرف میرے کہنے کے مطابق ہوگا. تمہاری جان و مال سب کا سب کس کا ہو گیا؟ اے العالمین، سب کچھ آپ کا ہو گیا ہے. یہ رب العالمین آپ کا ہو گیا. یعنی اب وقت آیا کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، اس کو دیکھ کے خرچ کرو. وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور جان و مال بھی، یعنی مال بھی اور جان بھی، یعنی جان وہ اللہ کی ہے. اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کس نوعیت پر اس کو قربان کرنا ہے، وہ بھی سب اللہ کی ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عالم میثاق میں ہم سے عہد لے لیا تھا کہ دنیا میں جا رہے ہو ذرا سے پیر بھٹکنے نہ پائے، گمراہ مت ہو جانا، شیاطین کے کہنے میں مت آ جانا. یہ تمام جو ہے قرآن پاک کی دلائل، شرح اور تصوف اور تربیت سلوک اور بیت کی حقیقت، یہ سب واضح کر دی حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرقدو نے اپنی کتاب مجالس مسیح الامت میں. سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ اس کو ذہن نشی کرے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے.
اس ناکارہ کو بھی، گندرگن کو بھی، تمام امت مسلمہ کو، تمام غیروں کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔